پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا۔ اسلام کا انقلابی فکر کیا ہے؟ دین اور دنیا اور مذہب و سیاست کو جمع کر دیا جائے۔ پس منظر میں اس وقت وہ دنیا ہے جس میں کہ ہم سانس لے رہے ہیں، رہ رہے ہیں، کہ جس میں یونیورسلی یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ مذہب علیحدہ ہے، سیاست علیحدہ ہے۔ یہ دو زندگی کے دو مختلف گوشے ہیں۔ ہر انسان کو مذہب کے میدان میں کھلی چھوٹ ہے، کھلی آزادی ہے، جو چاہے بلیو کرے، جو چاہے نہ مانے، جو چاہے مانے، 1 کو مانے، 10 کو مانے، 1000 کو مانے، پتھر کو پوجے، سانپ کو پوجے، جس چیز کو چاہے پوجے۔ ٹوٹل فریڈم۔ ڈوگما، موڈس آف ورشپ اور کچھ سوشل کسٹمز، یہ مذہب ہے۔ اس مذہب کو علیحدہ رکھ دو، اس میں ہر شخص کو آزادی ہے۔ البتہ جو نظام سیاست ہے، اور نظام سیاست کو یہاں پر پورے نظام اجتماعی کے قائم مقام سمجھیے، اس لیے کہ سیاست تو ہے اس نظام کو چلانے کا ادارہ، انتظامی ادارہ۔ اس کا معاشی نظام ہے، اس کا معاشرتی نظام ہے، اس کی سوشل ویلیوز ہیں، اس کا اکنامک سسٹم ہے، اس کا قانون کا معاملہ ہے، عدلیہ کا معاملہ ہے، سوشل ویلیوز ہیں۔ یہ سب جو ہے یہ ایک علیحدہ دائرہ ہے، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے آج کی دنیا کا، یوں سمجھیے کہ سب سے زیادہ یونیورسل ایک اصول کے جس کے اوپر دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے۔ تو اسلام کا انقلابی فکر کیا ہے؟ ان دونوں کو یکجا کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ، دین اور دنیا اور مذہب و سیاست کو یکجا کر کے ان کے مجموعے پر اللہ کی حاکمیت کو قائم کر دیا جائے۔ اب اس میں اگلا سوال پیدا ہوا کہ اللہ کی حاکمیت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تو ہے تو موجود، ہم بھی مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارے اور اس کے مابین غیب کا پردہ حائل ہے۔ اس کی حاکمیت کیسے ہوگی؟ تو گویا کہ یہاں اب اس کی وضاحت آ گئی۔ اللہ کی حاکمیت یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کی غیر مشروط اور بلا استثناء بالادستی قائم کرنے۔ یعنی اللہ کی حاکمیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کی غیر مشروط، انکنڈیشنل اور بلا استثناء، وداؤٹ اینی ایگزمپشن اینڈ وداؤٹ اینی ایکسیپشن، زندگی کا کوئی گوشہ اس سے مستثنی نہ رہ جائے، بلکہ پوری زندگی پر اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کی بالادستی قائم ہو جائے۔ اس کے لیے جد و جہد کرنے میں تن من دھن کے ساتھ حصہ لیا جائے۔ یہ ہے گویا کہ اسلام کا انقلابی فکر۔ اب یہ کہ اس کا حاصل کیا ہوگا، اس جد و جہد کا حاصل کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے؟ یعنی مقصود ہے اللہ کی حاکمیت قائم کرنا، کتاب و سنت کی بالادستی قائم کرنا۔ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ تاکہ دین حق کے غلبے کی صورت میں وہ نظام عدل اجتماعی قائم ہو جائے۔ یعنی جب اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے گی، کتاب و سنت کی بالادستی قائم ہو جائے گی، تو اس کے کیا معنی ہے کہ دین حق، سچا دین، معتدل اور متوازن نظام زندگی ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے انسان کو دین حق کی شکل میں۔ جب وہ قائم ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں انسانی حریت و اخوت و مساوات کے معتدل اور متوازن مجموعے کی حیثیت سے، یعنی یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا میں ہر شخص جو ہے ان تینوں چیزوں کا قائل ہے۔ اخوت بھی ہونی چاہیے، حریت بھی ہونی چاہیے، مساوات بھی ہونی چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان میں توازن کیا ہو۔ ویسٹرن سوسائٹی میں آزادی، یہ لفظ جو ہے، اور حریت اور آزادی، وہ میں پچھلے اپنے لیکچر میں آپ کے سامنے وضاحت کر چکا ہوں کہ کس طرح وہ آزادی جو ہے مادر پدر آزادی بن کر، اور اس نے کیا کیا شکلیں اختیار کر لی۔ لیکن دوسری طرف مساوات، تو کمیونزم کے نظام کے تحت مساوات کے نعرے نے کس قدر بدترین آمریت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ تو یہ جو بیسک جو ویلیوز ہیں، حریت اور مساوات خاص طور پر، یہ تو پوری دنیا کے نزدیک مطلوب چیزیں ہیں۔ ہر ایک ان کو پسند کرے گا، ہر ایک جو ہے ان کے بارے میں اچھے الفاظ کہے گا، ہر ایک کے لیے یہ مطلوب کے درجے میں ہے۔ لیکن سوال یہ کہ ان کو آپس میں سمو دینا، آزادی بھی ہو، مساوات بھی ہو، ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی کاسٹ پر نہ ہو۔ ویسٹرن سوسائٹی میں جو اکنامک سسٹم ہے اس میں آزادی بہت ہے، لیکن مساوات کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ایک طرف یہ ہے کہ بلینئرز ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جن کو خود پتہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے،
ان کی دولت کا حساب رکھنے کے لیے بھی انہیں ایک سیکریٹریٹ چاہیے کہ انہیں پتا ہوگا کہ ہمارے پاس دولت کیا ہے اور ایسیٹس کس کس شکل کے اندر ہے، انہیں خود پتا نہیں ہوگا. اور ایک طرف وہ لوگ بھی موجود ہیں امریکہ کے اندر ہی موجود ہیں کہ جو گھیٹوز میں رہتے ہیں، جو سب ہیومن لیول کے اوپر زندگی گزارتے ہیں. تو وہاں مساوات نام کی کوئی شے نہیں، البتہ آزادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دوسری طرف ہم نے دیکھا تھا سوویت یونین میں، بہرحال وہ مساوات کے تمام انسان برابر ہو جائیں وہ تو نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا، لیکن یہ ضرور تھا کہ 1:30 سے زیادہ نسبت نہیں رہی تھی. 1 اور 30 کی نسبت سے زیادہ انسانوں کے مابین فرق و تفاوت نہیں تھا کہ ایک شخص کی تنخواہ اگر 30 روپے ہے تو دوسرے کی 900 سے زائد نہیں ہوگی. بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، 30 سے کم نہیں ہوگا، اور بڑے سے بڑا ہوگا تو 900 سے زیادہ نہیں ہوگا. اور ان کے درمیان بہرحال ایک معاشرتی اور معاشی سطح پر ایک توازن پیدا کیا گیا، لیکن آزادی کی کاسٹ پر. آزادی نام کی چڑیا سرے سے وہاں رہی نہیں، اڑ گئی. نتیجہ یہ کہ آزادی اگر کسی کی طلب تھی کسی کے اندر تو وہ بھاگ بھاگ کر جاتے تھے، ملک چھوڑتے تھے، وہاں سے کسی طریقے سے 100 جتن کر کے نکلتے تھے، جا کے امریکہ میں آباد ہو جاتے تھے. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی کنٹراڈکٹری رہی ہیں کہ انسان نے ایک کو اگر ایمفیسائز کیا تو دوسری چیز اس کے ہاتھ سے سلپ ہو گئی، دوسری کو مضبوطی سے پکڑا تو ادھر سے پہلی چیز نکل گئی. دین حق کا کمال یہی ہے کہ اس نے ان تمام ویلیوز کو سمو دیا ہے متوازن اور معتدل ایک نظام کی شکل. آزادی بھی ہو اعتدال کے اندر، مادر پدر آزادی نہ ہو، اخلاق سے آزادی نہ ہو جائے، بیسک موریلٹی جو ہے اس کی قدروں کو برقرار رکھا جائے، فطرت انسانی سے انسان جو ہے وہ ابا نہ کرے. آزادی تو ہو لیکن یہ کہ کچھ حدود کی پابند آزادی ہو. اسی طریقے سے مساوات بھی کوئی بڑی ان نیچرل قسم کی اور آرٹیفیشل مساوات نہیں بلکہ ایک فطری مساوات قائم کی جائے. مواقع کی مساوات پوری قائم کی جائے، لیکن یہ کہ بالکل سب کو برابر کر دینا، یہ روڈ رولر کی طریقے سے سڑک کو ہموار کر دینا، یہ تو اس کائنات کی تخلیق کا ہی اصول معلوم نہیں ہوتا. یہاں فرق و تفاوت ہے، یہاں تنوع ہے، یہاں اونچ نیچ ہے، ہر جگہ پر ہمیں اس کے مظہر نظر آتے ہیں. تو اس میں غیر فطری اور آرٹیفیشل مصنوعی طریقے اختیار کرنا درست نہیں. اچھا، معلوم ہوا کہ اس دین حق کے غلبے کا اصل حاصل کیا ہے کہ حریت و اخوت و مساوات کی اقدار کو معتدل اور متوازن طریقے سے انسانی نظام اجتماعی کے اندر سمو دیا جائے، اور اس طرح یہ شے خالق کی ربوبیت اور رحمت کا سب سے بڑا مظہر بن جائے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ رب ہے، وہ رحیم ہے. اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان کے لیے اخروی فلاح کا جو اس نے بندوبست کیا ہے، یہ دین جو ہے اس کے اخروی فلاح کا ضامن بن کر آیا ہے. اور اس دنیا میں بھی وہ نظام دیتا ہے، یہ دین حق، کہ جس سے انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ ایک متوازن اور معتدل نظام زندگی، عادلانہ اور قسط پر مبنی نظام زندگی قائم کر لے، تاکہ ہر ایک کو اس کی کوشش کے مطابق مل رہا ہو، اس کی محنت کا ثمرہ اس کو حاصل ہو رہا ہو، ہر شخص جو ہے کم سے کم بنیادی ضروریات اس کی پوری ہو رہی ہوں، ہر شخص کو موقع مل رہا ہو کہ وہ کوئی اعلیٰ فکر، اعلیٰ سوچ کے لیے بھی کوئی وقت اس کے پاس فارغ بچے. ایسا نہ ہو کہ وہ 24 گھنٹے کا ایسا مزدور بن کر رہ جائے کہ اس کے پاس کوئی بات سوچنے کا موقع ہی کبھی نہ رہے. تو یہ چیز در حقیقت خالق کی خلق کے لیے رحمت اور ربوبیت کا ایک بہت بڑا بصر ہے.